آج پاکستان میں جو ترقی کے لیے 3,200 ارب روپے کی سرمایہ کاری سے ہم نے انفراسٹرکچر بنایا تھا، اس کے اوپر پانی پھیر دیا گیا ہے۔ 29 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری سے جو سی پیک کا انفراسٹرکچر کھڑا کیا تھا، جس پہ 40 ارب ڈالر کی اسپیشل اکنامک زونز میں انویسٹمنٹ تیار تھی آنے کے لیے، اس پہ پانی پھیر دیا گیا ہے۔ آج بدقسمتی سے 1971 کے بعد پاکستان لوئسٹ ایب کے اوپر کھڑا ہے۔ 1971 کے حادثے کے بعد پاکستان سب سے لو پوائنٹ کے اوپر کھڑا ہے، پستی کے اوپر پہنچا دیا گیا ہے۔ معیشت برباد ہو گئی ہے، معاشرت آپ نے سیالکوٹ میں دیکھ لی ہے، سیاست انتشار میں جھونک دی گئی ہے، اور سفارت یہاں پر ہے کہ ہندوستان کشمیر اچک کر لے گیا ہے، اور ہم خاموش تماشائی بن کے جو ہم نے سرینا اسلام آباد میں ٹائمر لگایا تھا، جو گھنٹے اور دن گنتا تھا، وہ بھی خراب ہو چکی ہے مشین۔ تو جس ملک کے طاقت کے یہ 4 پہیے ہوتے ہیں، معیشت، سیاست، معاشرت اور سفارت، آج یہ 4 پہیے پنکچر ہو چکے ہیں۔ تو ہم کیسے توقع رکھتے ہیں کہ ہم پاکستان کی خود مختاری کا دفاع کر سکیں گے؟ آج اس حکومت نے صرف زندہ رہنے کے لیے، وینٹیلیٹر پہ چلنے کے لیے، پیسے لینے کے لیے جو بین الاقوامی معاہدے کیے ہیں، وہ پاکستان کی خود مختاری کو سرنڈر کرنے کے ڈاکومنٹس ہیں، وہ نیشنل ساورنٹی کو سرنڈر کرنے کے انسٹرومنٹس ہیں۔ آج اگر ہم پاکستان کو خود مختار ملک کہیں تو ہم خود کو دھوکہ ضرور دے سکتے ہیں، لیکن ہم اپنی خود مختاری ان چند ارب ڈالروں کے لیے بیچ چکے ہیں جو کہ اس حکومت کی نالائکی اور ناکامی کی وجہ سے ہمیں ادھار لینے پڑ رہے ہیں۔ آج یہ حکومت اپنی ناکامی اور نالائکی، ہم نے نیشنل ایکشن پلان کے اندر سب کو اکٹھا کیا، انہیں بھی اکٹھا کیا جو کنٹینر کے اوپر کھڑے ہو کر ہمیں گالیاں نکالتے تھے۔ ہم نے سی پیک کے اندر سب کو اپنے ساتھ بیجنگ میں لے جا کے کھڑا کیا، اور پاکستان کا مقدمہ سی پیک میں سب کے ساتھ مل کر پیش کیا، چونکہ ہم قوت عوام پر یقین رکھتے تھے۔ آج یہ حکومت پاکستان میں جس طرح کا انتشار پیدا کر رہی ہے، سیاسی انتشار پیدا کر رہی ہے، فکری انتشار پیدا کر رہی ہے، نظریاتی انتشار پیدا کر رہی ہے، اس سے پاکستانی قوم تقسیم در تقسیم کے عمل سے گزر رہی ہے۔ ہمیں کسی دشمن کی ضرورت نہیں ہے۔ پاکستان کے ترقی کے سفر کو، پاکستان کی یکجہتی کے سفر کو ختم کرنے کے لیے 2018 سے پہلے جھوٹی خبریں پھیلائی گئیں، جھوٹے وعدے کیے گئے، پاناما کا ڈرامہ کیا گیا، اور ہنستے کھیلتے پھلتے پھولتے پاکستان کو آج ایک بھوکے لاچار پاکستان میں تبدیل کر دیا گیا۔ اس بات کی اجازت ہم نہیں دیں گے۔ پاکستان کے مالک پاکستان کے عوام ہیں۔ پاکستان کے مالک پاکستان کے خلاف سازشیں کرنے والے نہیں ہیں۔ مسلم لیگ نون پاکستان کی ماں ہے۔ ہم پاکستان کے ساتھ یہ کھلواڑا نہیں ہونے دیں گے، اور لاہور کے عوام نے ایک بار پھر ثابت کر دیا ہے کہ پاکستان کے عوام کی آواز کو
نہ طاقت سے دبایا جا سکتا ہے، نہ نوٹوں سے خریدا جا سکتا ہے۔ 3.25 سال جتنی مسلم لیگ نون کی کردار کشی کی گئی ہے، جتنی نواز شریف صاحب کی کردار کشی کی گئی ہے، جتنی مسلم لیگ نون کے خلاف زہر گھولا گیا ہے، پاکستان کے عوام نے اسے ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا ہے، چونکہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ سب جھوٹی الف لیلا کی کہانیاں ہیں۔ جھوٹی الف لیلا کی کہانیوں پر جھوٹے مقدمے بنائے گئے اور ان مقدموں کے ذریعے ہمیں جیلوں میں ڈالا گیا، لیکن فتح الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی، چونکہ وہ جھوٹے مقدمے عدالتوں کے سامنے جا کر جھوٹے ثابت ہوئے۔ تو آج پاکستان کو ہمیں انتشار سے نکال کے دوبارہ یکجہتی پر لانا ہے۔ ہمیں پاکستان کو گالیوں کی سیاست سے احترام کی سیاست پر دوبارہ لے کر آنا ہے۔ ملک کو سنجیدہ اصلاحات کی ضرورت ہے۔ پاکستان کو جہاں پہنچا دیا گیا ہے، اسے سیریس ریفارمز کی ضرورت ہے۔ اگر ہم نے گالی گلوچ کی سیاست جاری رکھی تو پھر پاکستان کو ایک خونی انقلاب سے کوئی نہیں روک سکتا۔ یہ بھوکے ننگے عوام، یہ بپھرے ہوئے نوجوان فیکٹریوں کو لوٹیں گے، بڑے بڑے محلات کو لوٹیں گے، اور اس ملک کے اندر ایسی انارکی پیدا ہوگی جس کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے، چونکہ دنیا میں ہم نے سب سے زیادہ اوور سپیڈنگ کر کے اپنی آبادی میں اضافہ کیا ہے۔ جس اوور سپیڈنگ سے آبادی میں اضافہ کیا ہے، اسی حساب سے ہم نے معیشت کو ترقی نہیں دی، بلکہ ہم معیشت کو انڈر سپیڈنگ پہ لے آئے ہیں۔ تو اوور سپیڈنگ کی آبادی اور انڈر سپیڈنگ کی معیشت، یہ کسی ملک میں خونی انقلاب پیدا کرنے کے لیے ایک بہترین اسکرپٹ ہے۔ ہم نے پاکستان کو اس انجام سے بچانا ہے، اور اس کو بچانے کے لیے ہمیں پاکستان کو ان نالائقوں اور نااہلوں سے نکالنا ہے جو کہ کسی اور دنیا میں رہتے ہیں۔ پاکستان کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی ضرورت ہے، پاکستان کو کلاؤڈ کمپیوٹنگ کی ضرورت ہے، بگ ڈیٹا کی ضرورت ہے، آٹومیشن اور روبوٹکس کی ضرورت ہے۔ یہ ہم بنا رہے تھے، اور ہمارے وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں کہ روحانیات کی یونیورسٹی کی ضرورت ہے۔ ہم روحانی ترقی کے خلاف نہیں ہیں، لیکن ہر مسلمان کا دل روحانی روشنی سے منور ہے۔ ہم روحانی ترقی میں پیچھے نہیں ہیں۔ ہم آج مغرب سے مار کھا رہے ہیں۔ ہم دنیا سے اگر مار کھا رہے ہیں تو سائنس اور ٹیکنالوجی اور ریسرچ میں پیچھے رہ گئے ہیں۔ ہمیں اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ وزیر اعظم صاحب کی فکر یہ ہے کہ مغرب کا ہمارے اوپر تباہ کن اثر ہے۔ ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم مغرب کی اچھی چیزوں کی تقلید کریں، ہم مغرب کی بری چیزوں کی تقلید نہ کریں۔ آج تمام بیماریوں کا علاج مغرب میں ہے۔ آج ٹیکنالوجی جو ہم استعمال کر کے اپنی زندگی آسان کر رہے ہیں، وہ ساری مغرب کے اندر ہے۔ ہمیں اس ٹیکنالوجی کو واپس لے کر آنا ہے۔ جیسے مغرب اسپین اور بغداد سے علم لے جا کر اس نے یورپ میں نشت ثانیہ کی تھی، تو ہمیں یہ لوگوں کو فضول بحثوں میں الجھانے کی بجائے بتانا چاہیے کہ مسلمان آج علم، سائنس اور ٹیکنالوجی میں پیچھے رہ گیا ہے، اور ہم نے مغرب سے اپنی گمشدہ میراث لا کر اپنے اداروں کو، اپنی جامعات کو، اپنی یونیورسٹیوں کو، اپنے مدرسوں کو علم اور تحقیق کی روشنی سے منور کرنا ہے۔ یہ ہے ڈسکورس جو ہمیں کرنے کی ضرورت ہے۔ آج پاکستان کے بڑے بڑے عہدوں پر کرے نکالے جاتے ہیں،
فالیں نکالی جاتی ہیں. ہمیں یہ ملک فالوں سے اور کروں سے نہیں چلانا. ہمیں یہ ملک ٹیکنالوجی کے ساتھ چلانا ہے, تحقیق کے ساتھ چلانا ہے, انوویشن کے ساتھ چلانا ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جو ویژن 2025 میں ہم نے رکھی تھیں اور ہم اس سفر پہ جا رہے تھے. ویژن 2025 پاکستان کو کراچی میں ایک رہنما جدید سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.